بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو ان اردو یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو۔ جو کچھ اپنے لیے بھلائی کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے، یہی بہتری اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یا رمضان شریف میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان دو مہینوں میں اپنی سال بھر کی کمائی سے حسب توفیق زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی برکات و انوارات کے متعلق کچھ بیان کر دوں تاکہ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے منافع اور برکات سے باخبر ہو سکیں۔ حضرات گرامی، بندے کے لیے خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کا مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق گہرا ہو۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ نماز سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نماز ہی آدمی کو اپنے رب کا حقیقی قرب عطا فرماتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قرب حاصل کر لے۔ گویا کہ سجدہ اپنے معبود سے بندے کو انتہائی قریب کر دیتا ہے، اس لیے نماز بندے اور مولا کے درمیان حقیقی دوستی اور محبت کا ذریعہ ہے۔ جب نماز میں پختگی ہو گئی اور اس کے ذریعے اپنے خالق سے صحیح تعلق ہو گیا تو اب یہی خالق کا تعلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خالق کے تعلق کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق سے بھی تعلق استوار کیا جائے، اور جس طرح مولا کریم کے حقوق ادا کرنے کے لیے بندے نے اپنی تمام صلاحیتیں اور نیاز مندیاں صرف کر دی ہیں، اسی طرح اب اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی اور پوری صلاحیتیں صرف کر کے اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ کام زکوٰۃ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث جس طرح نماز پر بار بار زور دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دینے پر اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کو متعدد مقامات پر اکٹھا لانے کا اور بتکرار اس کے ذکر کرنے کا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ہی سبب بنتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرانے کا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق خاطر نہیں ہوگا مخلوق خدا سے بھی لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے بعد ومما رزقناہم ینفقون خرچ کرنے والوں کو پرہیزگاروں کے صف میں کھڑا کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے مولا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال صرف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے مختلف انداز میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ کے قلب و جگر میں قرآن کی صحیح مٹھاس اتر جائے اور دل میں خدا کی راہ پر خرچ کرنے کا جذبہ ابھر آئے۔ اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دو اور جو کچھ اس کے ہاں جمع کرا دو گے وہ بھلائی اور نیکی کا ذخیرہ اس سے حاصل کر لو گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔